اللہ رب العزت کو کیا حاجت ہے کہ بندے اللہ رب العزت کو سجدے کریں؟ اللہ رب العزت کو کیا حاجت ہے کہ بندے اللہ رب العزت کا گھر آباد کریں؟ اللہ کی بادشاہت میں کیا کمی آتی ہے یا کیا اضافہ ہوتا ہے اس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت فرما رہے ہیں، یا ابن آدم، اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی اولاد کو خود خطاب کر کے فرما رہے ہیں، میں تم سارے کے سارے انسان دنیا کے سب سے نیک پارسا متقی انسان کے سانچے میں ڈھل جاؤ، سارے کے سارے انسان، تو تمہارا یہ عمل میری بادشاہت میں ایک ذرے برابر بھی اضافہ نہیں کرتا، میں تمہاری عبادت سے غنی ہوں، اور تم سارے کے سارے انسان، اولین آخرین، جن بھی اور انسان بھی، سارے کے سارے، اور میں دنیا کے سب سے بدکار، سب سے برے، سب سے فاجر انسان کے کالم میں ڈھل جاؤ، سارے کے سارے نافرمان بن جاؤ، ہماری بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت بندوں کی عبادت سے بھی غنی، اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں سے بھی بے پرواہ ہیں، کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی کے فرما بردار بننے سے اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ ہے، اور نہ کسی کے نافرمان بننے سے اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی نقصان آتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے کہ بندے تو جب مسجد میں آ جاتا ہے، تیرے مسجد میں آنے سے، بیٹھنے سے، میرا ذکر کرنے سے اللہ رب العزت نے مجھے ایسی خوشی ہوتی جیسے کوئی گمشدہ گھر میں لوٹا ہے۔ یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ کہ اس چیز کی خوشی ہے کہ بندے نے اللہ رب العزت کی بات مانی، بندے نے اللہ رب العزت کے گھر کی عزت کی، بندے نے اللہ رب العزت کے یہ گھر اللہ کی طرف منسوب ہے، اس کا مقام سمجھا، اور اپنی پناہ گاہ اپنے گھر کو سمجھنے کی بجائے، دنیا کو سمجھنے کی بجائے اللہ رب العزت کی بادشاہت کو اپنے لیے، اپنے ایمان کے لیے پناہ گاہ سمجھا، اللہ رب العزت اس پر اس طرح خوش ہو کے مسکرا رہے، پر اس طرح اس پر اپنی رضا، اپنی رحمت اللہ رب العزت اس پر لوٹا رہے۔ اللہ رب العزت کو کیا حاجت تھی اس چیز کی؟ لیکن ہر انسان اپنا محاسب بنے، اس بارے میں ہر انسان اپنا محاسب بنے کہ کیا مسجد میں آنے سے، مسجد میں کچھ وقت گزارنے سے، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کوئی بات سننے سے کوئی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، دل میں محسوس ہوتی ہے، بھی لذت آتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں، اس احساس سے کوئی اپنے اندر ایک شکر کا جذبہ، شکر کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا، میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، اتنی بڑی بادشاہت میں، اتنی بڑی سلطنت میں ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے گھر میں بٹھایا۔ کبھی دل میں اس چیز کا احساس آتا ہے نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو یہ عین ایمان، اور اگر نہیں آتا تو فکر کی بات۔ اگر ہمارا دل مسجد کی جگہ کہیں اور بہت زیادہ لگتا ہے اور مسجد میں آنے سے ہمارا دم گھٹتا ہے، اگر ہم اپنے لیے ایمان کی حفاظت کا، ایمان کے حصول کا، ایمان کے سیکھنے کا مرکز اور اس کا مدرسہ اور اس کی درسگاہ کسی اور جگہ کو سمجھتے ہیں مسجد کو چھوڑ کے، حالانکہ اللہ رب العزت نے مسجد کو ہمارے لیے اس کی درسگاہ بنایا، تو یہ ایمان کے لیے فکر کی بات ہے بھائی، ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ ایک مسلمان مسجد کو اپنا ایسا گھر بنائے، ایسا گھر کہ اس کو ذکر کے لیے جو جگہ پسند ہو مسجد، دعا کے لیے جو جگہ پسند ہو مسجد، عبادت کے لیے جو جگہ پسند ہو مسجد، اپنا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جگہ پسند ہو مسجد، دنیا کے فتنوں سے کٹ کے تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھنے کے لیے جو جگہ پسند ہو، جو عافیت کا گوشہ انسان اپنے لیے سمجھے کہ میں جب یہاں آ گیا اب میرا ایمان بھی محفوظ ہو گیا، میرے نظریات اور میرے خیالات بھی محفوظ ہو گئے، اپنے لیے وہ گوشہ عافیت جس جگہ کو سمجھے وہ جگہ مسجد ہے، اللہ رب العزت کی زمین پر مسجد۔ یہاں آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی پوری خوشی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا، اللہ رب العزت اپنی ساری رحمتوں کا رخ اس کی طرف فرماتے کہ بندہ میرے گھر آ گیا۔ بندہ جب اللہ رب العزت کے گھر میں آ گیا، اپنے گھر میں آئے ہوئے کا، تو دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی آدمی بھی اس کو اکرام کے بغیر واپس نہیں جانے دیتا۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین، اللہ رب العزت سب سے زیادہ عطا فرمانے والے، سب سے زیادہ محبت فرمانے والے، سب سے بڑے سخی داتا، وہ اپنے گھر میں آئے شخص کو ایسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دیں گے، اس کو بغیر کسی اکرام کے واپس لوٹا دیں گے، اس کو بغیر کچھ دیے اللہ رب العزت واپس لوٹا دیں گے۔ اللہ رب العزت کی شان سے ایسا سوچنا بھی بعید ہے ایک مسلمان کے اپنے ایمان کی بنیاد۔ تو ایک مسلمان جب مسجد کو اپنا یہ سب بنا لے گا، اس کو جو چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ، اور میں جب کوئی مشکل صورت حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی، کانا اذا حسبہ الامر،
جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ گیا جس نے تھوڑی سی پریشانی میں تھوڑی سی گھبراہٹ میں ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کس طرف دوڑے؟ فضائل، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور مسجد میں جا کے نماز میں کھڑے ہو کہ اس مشکل سے کون نکالے گا؟ اللہ ہی نکالے گا۔ تو بجائے اس کے کہ انسان ادھر بھاگے، فلاں کے گھر جائے، فلاں کا دروازہ کھٹکھٹائے، فلاں سے جا کے کوئی مدد مانگو، فلاں سے جا کے کوئی رہنمائی نے کچھ کرو، سیدھا اس دروازے پر پہنچا جو بس سب سے بڑا دروازہ، وہ اللہ رب العزت مسجد میں آ گیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کی پریشانی دور فرمائی۔ تو ایک مومن کا جب یہ ایمان بن جاتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سیرت کے قدم بقدم ہو جاتا ہے۔